ماہرین کے مطابق کئی ایسے کام ہیں جو ہم انجانے میں کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ ہماری نیند کو کس حد تک متاثر کرتے ہیں۔ نیند پوری نہ ہونے سے ہمارے جسم کے اندر کی گھڑی یعنی باڈی کلاک متاثر ہونے سے ہم ڈپریشن اور بائی پولر ڈس آرڈر جیسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اچھی نیند کی ضرورت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ ایک پرسکون نیند کو حاصل کیا جا سکے اور اس میں خلل بھی نہ پڑے۔ امریکن سائیکالوجی ایسوسی ایشن کے سروے کے مطابق 63% افراد کا کہنا ہے کہ مناسب نیند حاصل کرنا ان کے لیے بے حد ضروری ہے، تاہم صرف 30% لوگ ہی اس ٹارگٹ کو حاصل کر پاتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی روزانہ کی نیند کو کیسے پرسکون اور بہتر بنا سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے رہنما اصول بتائیں گے جو مختلف ریسرچ کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں، جن پر عمل کر کے ہم اپنی نیند کو بہتر اور پرسکون بنا سکتے ہیں۔ نیند کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ نیند کو اکثر زیادہ کام کرنے کی وجہ سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تاہم اس کے نتائج ہمیشہ منفی ثابت ہوتے ہیں۔ جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ کی کام کرنے کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے، آپ زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی کیفیت میں آپ ٹھیک سے نہ تو کھاتے ہیں اور نہ ہی ورزش کر پاتے ہیں اور نہ ہی کسی کام کو صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر کم سونے لگیں تو آپ کی صحت پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ شام کو روشنی کی حد مقرر کیجیے۔ موبائل فون اور لیپ ٹاپ کا استعمال ان دنوں نشے کی طرح عام ہوتا جا رہا ہے۔ متعدد افراد تو لیپ ٹاپ پر گھنٹوں ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں، لیکن کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہماری نیند بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ یہ الیکٹرک آلات ایک خاص طرح کی طاقتور نیلی روشنی چھوڑتے ہیں۔ اس روشنی کی وجہ سے جسم میں میلاٹونن نامی ہارمون ٹھیک سے ریلیز نہیں ہوتا۔ یہ وہ ہارمون ہے جو ہماری نیند کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ سرے یونیورسٹی کے پروفیسر میلکم فون شانتس کا مشورہ ہے کہ سونے سے 1.5 گھنٹہ قبل ان آلات کا استعمال بند کر دینا چاہیے۔ نیلی روشنی کے علاوہ شام کو گھر میں، خاص طور پر سونے والے کمرے میں روشنی کے دیگر ذرائع کو بھی کم کر دینا چاہیے، اور ایسا ہم لیمپ کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ سونے کے کمرے میں اندھیرا کرنے کے لیے گہرے رنگ کے پردے بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ دن کی روشنی۔ ہماری باڈی کلاک سورج کے نکلنے اور ڈھلنے کے اوقات کے مطابق کام کرتی ہے، لیکن ہم میں سے کئی لوگ صبح دیر تک سونے کی وجہ سے دن کی روشنی سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ صبح گھر کے پردے کھول دینے سے آپ دن بھر روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ صبح کا وقت ایکسرسائز اور واک میں لگانا چاہیے، ایسا کرنے سے رات کو اچھی نیند آتی ہے۔ کل کرنے والے کاموں کی ایک فہرست بنا لیجیے۔ اگر آپ اس سوچ میں مبتلا رہتے ہیں کہ اگلے روز آپ کو کیا کرنا ہے تو اسے لکھ لیجیے۔ اس سے آپ کو فوری طور پر سکون محسوس ہوگا اور آپ بہتر انداز میں آرام کر سکیں گے۔ اسٹریس یا ذہنی دباؤ سے بچیں۔ نیند کا سب سے بڑا دشمن اسٹریس یعنی دباؤ ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو رات میں یہی سوچنے میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں کہ آج کے دن انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ایک سروے کے مطابق 43% افراد کا کہنا ہے کہ اسٹریس کی وجہ سے وہ سو نہیں پاتے اور کام کرنے کے لحاظ سے انہیں بہت کم وقت ملتا ہے۔ لہٰذا اسٹریس کو دور کرنے کے لیے یوگا اور اپنی پسند کے کام کریں۔ یہ آپ کو اسٹریس فری ہونے میں مدد فراہم کریں گے، اور اس سلسلے میں آپ اپنی ڈاکٹر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ سونے کے لیے وقت مقرر کریں۔ ویکینڈ پر رات دیر تک جاگنے کا دل تو بہت کرتا ہے، لیکن اچھی نیند برقرار رکھنے کے لیے وقت کی پابندی ضروری ہے۔ سونے کے لیے وقت مقرر کریں اور اس پر قائم رہیں۔ خود کو سونے کے لیے کم از کم 8 گھنٹے کا وقت دیں۔ آپ جتنا بہتر سوئیں گے اتنا ہی اٹھنے کے بعد بہتر انداز میں کام کر سکیں گے۔ ہر روز ایک وقت پر ہی سونا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ روز سونے کے وقت میں جتنی زیادہ تبدیلی ہوگی، صحت کو اتنا ہی زیادہ خطرہ ہوگا۔ خوابگاہ آرام دہ ہو۔ بستر کے ارد گرد لیپ ٹاپ اور چارجرز کے علاوہ دیگر سامان کا بکھرا رہنا کئی لوگوں کے لیے عام سی بات ہے، لیکن اگر آپ اچھی نیند سونا چاہتے ہیں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کا سونے کا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا، نیند اتنی ہی اچھی آئے گی۔ بستر پر کام کرنا، ٹی وی دیکھنا، ای میل کرنا، SMS کرنا یا سوشل میڈیا کا استعمال کرنا، یہ وہ تمام عادات ہیں جو نیند کو متاثر کر سکتی ہیں۔ بستر پر جانے کے بعد آپ کا مقصد صرف سونا ہونا چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ فون، لیپ ٹاپ، ٹی وی اور دیگر اسکرین سے دور رہیں۔ الیکٹرانک آلات کو دوسرے کمرے میں رکھیں۔ فون میں الارم لگانے کے بجائے الارم والی گھڑی خرید لیں۔ کمرے میں ٹھنڈک بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ گرم کے مقابلے میں ٹھنڈے ماحول میں سونا جسم کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ چھت کو گھورنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ 30 منٹ سے زیادہ وقت سے سونے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کامیاب نہیں ہو پا رہے تو مزید کوشش کرنے سے نیند کا حصول ناممکن ہے۔
ایسی صورت میں آپ اٹھیے، ایک گلاس پانی پیجیے اور ورزش کریں، اور اپنا دھیان اس بات سے ہٹائیں کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ سونے سے پہلے کرنے والے کام۔ سونے سے پہلے کرنے والے کچھ کام اگر آپ روزانہ کیا کریں تو جسم کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سونے کا وقت ہے۔ کتابیں پڑھنا، نہانا کچھ ایسے ہی کام ہیں۔ جیسے ہی آپ ان کاموں کو شروع کرتے ہیں تو جسم خود بخود سونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بیشتر والدین بچوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کئی والدین بچوں کو سلانے سے پہلے انہیں دودھ پلاتے ہیں یا انہیں نہلاتے ہیں۔ انہیں اکثر سونے سے پہلے کہانیاں بھی سناتے ہیں۔ ایسا ہر روز کرنے سے بچے کے جسم کو اس کی عادت ہو جاتی ہے اور جسم سمجھتا ہے کہ یہ سونے کا وقت ہے۔ روزانہ اس مقررہ وقت پر آپ سونے کے لیے بستر میں چلے جائیں، جس سے ہمارا جسم آہستہ آہستہ اس وقت کے لیے ڈھل جائے گا اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے سو سکیں گے۔ کمرے میں رکھی گھڑی کو چھپا دیں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بار بار گھڑی کی طرف دیکھنے سے صرف آپ پر دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو گھڑی کے الارم کی ضرورت بھی ہے تو کم از کم گھڑی کا رخ اس طرف موڑ دیں تاکہ آپ وقت نہ دیکھ سکیں۔ کیفین سے دور رہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دیر رات کافی پینے سے نیند اڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کافی میں موجود کیفین ہوتی ہے، لیکن کیفین صرف کافی میں نہیں بلکہ چائے اور ٹھنڈے مشروبات میں بھی ہوتی ہے۔ شام کو پی جانے والی چائے یا کافی بھی آپ کی نیند کو متاثر کر سکتی ہے، کیونکہ کیفین کا اثر ہمارے جسم پر 5 سے 9 گھنٹے تک رہتا ہے۔ اگر ان تمام باتوں پر پابندی کے ساتھ عمل کیا جائے تو یقیناً ایک اچھی اور پرسکون نیند حاصل کی جا سکتی ہے۔ کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کا روزانہ سونے کا کیا روٹین ہے، اور اس ویڈیو میں بتائی گئی کن باتوں پر آپ عمل کرتے ہیں اور کن باتوں کو آپ نظر انداز کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔